السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 5-6 دن ہم لوگوں نے گلگت بلتستان میں پورا الیکشن کور کیا۔ وہاں سے آپ لوگوں کو ایک ایک منٹ کی رپورٹ دی، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کہاں سے جیت رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہاں دھاندلی کی گئی، کہاں ووٹ جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کی گئی، فارم 47 روکا گیا، فارم 45 روکا گیا۔ وہ ساری صورتحال دکھانے کے بعد آج ہم دوبارہ واپس اسلام آباد پہنچے ہیں، اور آج جو ہے وہ اڈیالہ عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا ان کی فیملی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ جال بچھایا جا رہا ہے، اور یہ بڑا جال کیوں بچھایا جا رہا ہے اور اس بڑے جال میں جو ہے وہ کون پھنسنے جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور یہ جو اس ٹائم صورتحال بنی ہوئی ہے کشمیر کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر اس ٹائم کیا صورتحال ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ فیملی سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، اور ایز یوزول عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں وہ اڈیالہ جیل کے فیکٹری ناکہ پر پہنچتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح ان کو جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے گورکھپور کے اوپر، وہاں پہ ناکے لگا کے وہاں سے وہ پیدل جو ہے وہ فیکٹری ناکہ تک پہنچتی ہیں۔ اور آج جو گرمی تھی وہ تقریباً جو ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی ابو تھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ تپش تھی، تو اس میں بھی یہ پیدل چل کے جو ہے فیکٹری ناکہ تک عمران خان کی بہنیں پہنچتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بہنیں نے آج جب علیمہ خان صاحبہ پہنچی اور آگے پولیس والوں نے ان کو فیکٹری ناکہ کے اوپر جو بیریئر لگائے ہوئے ہوتے ہیں ادھر روکا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اوپر فون کریں اور آپ پوچھیں ان سے کہ آج ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں۔ تو آج بھی ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان کی بہنیں اور خیبر پختونخوا کی جو کیبنٹ ہے، جو ایم پی ایز ہیں، وہ بھی ابھی ادھر موجود ہیں۔ ایم این ایز کی تعداد بھی وہاں پہ کچھ ایم این ایز بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہر دفعہ منگل کے دن کارکنان آتے ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اور ایک جو ہے وہ آج پھر ثبوت دیا گیا کہ پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ عدالتوں کا جو فیصلہ ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جو ہے وہ پھینک دیتی ہے ایک پولیس کا ایس ایچ او، اور وہ جو ہے کہتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہوگی تو مطلب ملاقات نہیں ہوگی، چاہے آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے چلے جائیں یا چاہے جو جس مرضی بڑی عدالت کا فیصلہ لے کر چلے جائیں۔ آج بھی عمران خان کی بہنیں ابھی تک اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہی ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، کیونکہ یہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اس ٹائم خوف عمران کے اندر مبتلا ہے، اور یہ لوگ اس ٹائم عمران خان سے ملاقات افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اگر میں بات کروں تو جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ بھی بڑی جو ہے وہ سخت ہے، بڑی تشویشناک ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کشمیر کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ آج احتجاج کی کال تھی، کیونکہ آج 9 جون ہے، اور آج کا دن جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، لیکن جو ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ 6 کو ہی ایکٹیو ہو گئے تھے اور گرفتاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ عمر نذیر کشمیری ہو گیا، شہزیب کو جو ہے وہ گولی لگی، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو صورتحال ہے وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی کہ ہم 6 سے ہی ان کے جو بڑے وہ ہیں لیڈر ہیں ان کو پکڑ لیں گے، اور ان کا جو یہ جذبہ ہے یا ان کا جو حقوق اپنے مانگ رہے ہیں ہم ان سے ان کے مطالبات سے ان کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 4 دن جو ہے وہ 6، 7 اور 8 جون کو بھی ظلم کیا گیا، رات کو گولیاں چلائی گئیں، اس کے بعد بہت سارے بندے زخمی ہوئے، جو پولیس کے نوجوان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے 3-4 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور کافی سارے زخمی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب پاکستان کی اندر سے جو ہے وہ اسلام آباد سے پولیس پہنچی، اس کے بعد جو ہے وہاں کی پولیس تھی، اس کے بعد رینجرز تھی، تو وہاں پہ انہوں نے جب کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری جو ہے وہ مزاحمتی ہیں، ان کا جو ہے وہ ڈی این اے ہی ایسا ہے کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں، اور جب انہوں نے مزاحمت کی تو انہوں نے ان کے کوئی تقریباً 72 لوگ جو ہے وہ اٹھا لیے، اور ان 72 لوگ جو اٹھائے ہیں اس میں جو ہے وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رینجرز جو ہے ان کے کچھ نوجوانوں کو پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں اپنے بندے نہیں دیں گے ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا دن جو تھا وہ آپ لوگوں نے خوب دیکھا ہے کہ پورا جو کشمیر تھا وہ لہو لہان ہو گیا، اور رات کو کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے، شہادتیں ہوئیں، لیکن اس طرح وہ میڈیا پر چیزیں نہیں آ سکیں، اور میڈیا جو ہے وہ
جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ تو بالکل دکھا بھی نہیں رہا کچھ. اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں آ رہی ہیں سامنے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کشمیر کے جو 4 لیڈر ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کا یا ان کا اطلاع دینے کا یا ان کی گرفتاری کروانے پر انعام رکھ دیا گیا ہے. مطلب اب یہ میں ایگزیکٹ تو اماؤنٹ نہیں ہے کہ کروڑوں ہیں لاکھوں ہیں کتنا ہے, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو 4 لیڈر ہیں جن میں شوکت نواز میر ہیں, سردار امان خان ہیں, خواجہ مہران ارشد ہیں اور عمر نذیر کشمیری ہیں, یہ 4 بندوں کو جو بندہ پکڑوائے گا ان کو انعام دیا جائے گا. یہ 4 بندوں کو پکڑنے کا انعام حکومت نے رکھ دیا ہے. اور آج جو آئی جی ہیں آزاد کشمیر کے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم گولی کا بدلہ گولی سے دیں گے, ہم گولی کا بدلہ گولی سے دیں گے. لیکن کل آپ لوگوں نے شاید ایک جو ہے وہ شرائط کی لسٹ پڑھی ہوگی کہ کون کون لوگ جو ہے وہ اس جو احتجاج ہے جو 9 جون کو کیا جا رہا ہے اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایک پوائنٹ آپ نے شاید یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی بندہ مسلح ہو کر نہیں آئے گا, کوئی بندہ اسلحہ لے کر نہیں آئے گا, اور قانون نافذ کرنے ادارے والے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی ایسا بندہ اگر ہمیں بھی نظر آ گیا یا کوئی, یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ماسک پہن کر بھی کوئی نہیں آ سکتا, منہ کو چھپا کر بھی کوئی نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا درمیان میں آتے ہیں جن ماسک پہنے ہوتے ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ کوئی کپڑا لپیٹا ہوتا ہے منہ کے اوپر, تو وہ کاروائیاں کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ لیڈرز جو ہیں وہ اس تحریک کے ایکشن کمیٹی کو کالعدم تو قرار دے دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی کو بھی کالعدم قرار دیا گیا تھا لیکن بعد میں وہ بحال ہو گئی تھی. اسی طرح اس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے صرف اور صرف جو یہ لوگ ہیں ان کو دبانے کے لیے. اور وہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی ان کو ختم کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ایک خبر ہمارے سامنے آئی کہ سہیل آفریدی صاحب کے پیچھے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اب ہاتھ دھو کے جو ہے وہ لگ گئے, اور وہ بھی کوئی دوسرے نہیں ہیں, وہ بھی اپنے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1 مہینہ تقریباً ہونے والا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنی کابینہ کو ایکسٹینڈ کیا, اور اس کابینہ کے اندر جو ہے وہ کچھ نئے ارکان کو شامل کیا. 5 اس میں وزیر تھے, اس کے بعد جو ہے کچھ مشیر تھے, کچھ معاون خصوصی تھے. تو ان کے اندر جو کابینہ کو بڑھایا گیا تو اس کے اندر کچھ لوگوں کا یہ تھا گمان کہ بھئی ہم بھی اس کابینہ کے اندر شامل ہوں گے, لیکن وہ کابینہ کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے. جیسے ہی وہ کابینہ کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے تو پھر ان کے بعد جیسے ہی وہ حلف ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو ایک محاذ آرائی شروع ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ایم پی ایز ہیں وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ جس کو عمران خان نے نامزد کیا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور اب جو ہے پہلے کہا جا رہا تھا, شفیع جان صاحب نے 1-2 پروگراموں میں کہا ہے جہاں پہ کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے لوگ کہ 30 بندے ہیں, 25 بندے ہیں, 35 بندے ہیں جو کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد بھی کروا سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں اس طرح کا کوئی سٹیپ. تو اس ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ شفیع جان کہتے تھے کہ کسی ایک کا نام بتا دو. تو آج وہ ایک نام جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے شاید آ گیا ہے کہ مشتاق غنی صاحب جو ہے وہ اس فارورڈ بلاک کو لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس 30 سے 35 نمبرز ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہم لوگوں نے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 30 سے 35 ممبرز ہیں ان کی ایک خفیہ میٹنگ بھی ہوئی ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ ہمارے ایک دوست ہیں ابرار ولی صاحب, ان کی خبر ہے کہ ایک خفیہ میٹنگ کروائی گئی ہے وزیر اعلیٰ جو ایک ایم پی اے صاحب ہیں ان کے گھر میں, اور اس کو خفیہ رکھا گیا ہے. اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ حلف لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر ہم بڑے سیریس ہیں. حالانکہ یہی لوگ تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی, یہی لوگ تھے جب گنڈاپور صاحب 1.5 سال بیٹھے رہے, یہی لوگ تھے جب 8 مہینے ہو گئے سہیل آفریدی صاحب بیٹھے رہے. ان کو اپنی عمران خان کی رہائی کی شاید اتنی فکر نہیں ہے جتنی ان کو اپنی وزارتوں کی فکر ہے, ان کو اپنے مزوں کی فکر ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ رہائی تحریک چلانی تھی تو آپ گنڈاپور صاحب کے ٹائم پہ کیوں نہیں آئے باہر؟ آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ آ کے کیوں نہیں کہا کہ بھئی ہم لوگ یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں اور ہمیں ہمارا ساتھ دیا جائے؟ گنڈاپور صاحب آپ کو پتہ ہے جو چائے پینے چلے گئے جاتے ہیں, اتنا بڑا وہ ہجوم کو لے کے آتے ہیں اسلام آباد میں, خود چائے پینے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ جب یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہٹ گئے تھے اور وہ کے پی ہاؤس میں پچھلے دھرنے میں بیٹھے تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ اگر کسی نے کوشش کی ہے عمران خان کی رہائی کی تو وہ محسن نقوی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ فلی ٹائم جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, اپنی وزیر اعلیٰ شپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے. اب یہ 35 بندے سامنے آئے ہیں اور آف کورسلی ان کے پیچھے جو ہے وہ
وہی شخص ہوگا جو ابھی لابنگ کر رہا تھا. پیچھے آپ لوگوں نے وائس نوٹ بھی سنے ہوں گے, شاید سنے نہیں ہوں گے تو خبروں میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پارلیمانی جو گروپ ہے ان کا, اس کے اندر وائس نوٹ آئے گا. ایک باہر کا جرنیل جو ہے وہ اندر کا جرنیل باہر کے جرنیل کو کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں آپ کی مدد کریں گے یا عدم اعتماد لانے میں آپ کی مدد کریں گے. تو یہ ساری صورتحال بن رہی ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو ناراض اراکین ہیں, ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کوئی بڑی پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے لائے عمل کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال بن رہی ہے. کل کیونکہ 10 جون ہے اور 10 جون کو جو ہے وہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ وفاق کے اندر سے پاس ہونا ہوتا ہے, اس کو جو ہے 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے, وہ 12 کو ہوگا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سہیل افریدی صاحب نے پچھلے منگل کو اعلان کیا تھا کہ وہ کل یعنی کہ 10 جون کو وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھیں گے اور وہاں پہ وہ اپنا دھرنا دیں گے, NFC کے حوالے سے دیں گے, عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے دیں گے, عمران خان صاحب کی جو ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا اس کے حوالے سے دیں گے, ملاقاتیں بند ہیں اس کے حوالے سے دیں گے, عمران خان کی رہائی جو ہے اس کو لے کر بھی یہ دھرنا دیں گے. اب دیکھنا ہوگا کہ کل کیونکہ بجٹ تو مؤخر ہو گیا, اگر بجٹ ہوتا تو پھر پریشرائز کرنے کے لیے حکومت کو وہ بیٹھ جاتے. تو ابھی یہ جو ہے صورتحال ہے ساری جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو ابھی جو اب نئی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.